بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا سن لو. حفظ کے طلبہ جنہوں نے حصہ لیا ہے 5 منٹ کے اوپر پہلی گھنٹی بجائی جائے گی، تب آپ کی تقریر کو آپ کو سمیٹنا ہے اور 6 منٹ پر آپ کو اپنی تقریر ختم کر دینی ہے. سے اس بات کا خیال کر کے تقریر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمیں دنیا سے کیا مطلب؟ مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب؟ مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. محترم سامعین کرام، آج کی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو مدرسے کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے. مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کے دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. اللہ نے آج یہ نعمت عطا کی، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز، روزہ وغیرہ درست ہو سکے. علم دین کی تعلیم اس مدرسہ میں ہوتی ہے. یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے. جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے. اور مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے. یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسہ کئی افراد کو بناتا ہے. ہم مدرسہ کی عمارت بناتے ہیں اور مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے. اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتے ہیں. اور یہی نبی کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے. جس طرح نبی مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے، اسی طرح مدرسے ہم کو اللہ سے جوڑتے ہیں. لہذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی ان مدرسوں کو توڑ سکتا ہے. محترم بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کا جال ہر اطراف و اطناف میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومتیں رات دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن ان اداروں کا نظام ایسی ذات عالی کے قبضہ میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا ہے اور نہ بگاڑ سکے گا انشاءاللہ تعالی. اب اس کے متعلقین کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے تو طلباء علم دین کو دیکھو. بخدا جو طالب علم صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے، اس کو ہر حرف اور ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیا جاتا ہے. جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے. صبح شام فرشتے اس کی مغفرت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں: ہؤلاء عتقاء اللہ من النار. یہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب طلباء کرام کا اتنا بلند مقام ہے تو ان لوگوں کی کیا شان ہوگی جو طلباء پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں امداد دیتے ہیں، ان کے روپیے اور پیسوں سے جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا اجر دے گا. دوستو، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ میں قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی، ہلچل مچا دی. سب سے پہلے قرآن نے آ کر یہ کیا کہ جو بندے خدا سے ٹوٹ چکے تھے انہیں خدا سے جوڑا اور فرمایا کہ تم تعلق کو توڑتے ہو لیکن خدا نہیں توڑتا. چنانچہ اگر خالق کا مخلوق سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن نہ بھیجتا. قرآن نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی، زمانے کو خیر القرون بنا دیا اور قرآن قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن گیا. قرآن کریم کا
کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا اور خاتم النبیین بنا دیا۔ بہرحال ادارہ کا مدار طالب علم اور مدرس پر ہے، تعمیر سے اونچائی نہیں آتی۔ اس ادارہ کا رشتہ اصحاب صفا سے چلا ہوا ہے، جس کے معلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس کے طالب علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے تھے۔ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم۔ کیا کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا اس طرح کا فخر کر سکتا ہے؟ یہ وہی دینی ادارہ تھا جہاں جبرائیل خود طالب علم بن کر استغفار کے لیے آئے تھے اور کہتے تھے کہ ایمان اور احسان کیا چیز ہے، قیامت کب آئے گی تو اس مرکز میں طالب علم بن کر جبرائیل بھی رہے۔ ایسا نہ کوئی پیش کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔